السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میری والدہ محترمہ پچھلے 15 دنوں سے ملتان سے مفرور اور کراچی میں روپوش تھیں، جہاں ہیں میری سسٹر ڈاکٹر عظمیٰ، اور یہ سگی بیٹی کے پاس اتنا لمبا وقت گزار کے آج اپنی اس امی، میں آپ کی کون سی نمبر کی بیٹی ہوں؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بیٹا، امی آپ نے ٹکڑا ہے میرے سکلز کو بھلا دیا۔ اتنے دنوں بعد سکلز کے مزدور آپ کے ہاتھوں کے کھانے کے لیے ترس رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آ گئی انشاءاللہ۔ اب تو ادھر اس بیٹی کا بھی تو حق تھا نا۔ امی 15 دن دیکھیں، میری بات سنیں، یہاں پہ آپ نے پہلے چسکا لگا دیا مہمانوں کو اپنے کھانے کا، پھر انہیں تو نہ میرا پسند آتا نہ کسی اور کا۔ وہ کہتے ہیں باجی آپ تقریر اچھی کر لیتی ہیں، کام اچھا کروا لیتی ہیں، جو کھانا ہے نا وہ آپ کی امی جیسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ برکت دے کھانے والوں کو بھی، اللہ تعالیٰ اور مجھے بھی صحت دے، خدمت کرتی رہوں ان کی، آمین۔ اور تعاون کرنے والوں کے اللہ تعاون بھی قبول فرمائے۔ باقی رہا اولاد کو تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا نا۔ اب وہ اس بیٹی کا شکوہ تھا کہ آپ کو یہ پیاری ہے اور آپ کہتی ہیں آپ کو وہ پیاری ہے۔ اولاد تو دونوں دائیں بائیں آنکھ ہوتی ہیں یار۔ اولاد تو آپ یہ بتائیں، آپ دیکھیں، چلیں میرا اور میں تو دائیں آنکھ ہو گئی، وہ بائیں آنکھ ہو گئی، میں بڑی ہوں نا، دائیں آنکھ تو بنتی ہے نا میری جگہ۔ بالکل بالکل۔ اور ویسے بھی حدیث ہے، اور حدیث کے آگے تو کچھ پھر بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھائیوں میں برابر جب کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی تو ابتدا بڑے سے کرواتے، فرماتے کبیر الکبر، بڑے کی بڑائی کا لحاظ کرو۔ ٹھیک ہے، تو بڑائی سر آنکھوں پہ، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور یہ بات بڑے کی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے کہ سکلز اللہ کا گھر ہے اور اسے آپ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے جان مال سب حاضر ہے۔ امی آپ اتنے دنوں بعد آئی ہیں، آپ نے اس وقت گئی تھیں، کہاں تک کام پہنچا تھا؟ اس وقت تو جب میں گئی تھی تو کھدائی ہو رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مطلب ہونا ہے یہاں پہ۔ اب میں آئی ہوں، آئیڈیا ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اب میں نے جو دیکھا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں کہ الحمدللہ اب سمجھ آتا ہے کہ یہ کمرے ہیں، یہ ہال ہے، یہ گیلری ہے، اور یہ ادھر واش روم آ رہے ہیں، ادھر میٹنگ ہال آ رہا ہے۔ تو اب جو ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے جو کاؤنٹ کیا ہے تو بڑے بڑے جو کمرے ہیں میٹنگ ہال کے علاوہ، تو اس کے علاوہ 10 کمرے آ رہے تھے۔ یہ تو صرف نیچے کا پورشن ہے، 10 اوپر ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے جو ہے ہاسٹل کی، وہ آپ کی جو ہے وہ اپنا سوچ، وہ جو ہاسٹل کے لیے رکھی ہے۔ ابھی 10 آپ کو صرف اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے ان رومز کو نہیں گنا جو ہمارا ایڈمیشن بلاک ہے۔ ایسے تو یہ تقریباً 15 کم سے کم میرے خیال میں ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس سائڈ پہ۔ ابھی تو وہ ہاسٹل کا ایریا الگ ہے، اور پھر اس سے اوپر انشاءاللہ ہر فلور پہ جس نے جتنی محنت کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر ثابت کرے۔ ایسا اللہ شاکر علیم۔ دیکھیں امی جان، انسان کے پاس جو کچھ ہے، آج ماں ایسا کیوں کرتی ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے آخرت قربان کر دیتی ہیں، ایسے ایمان قربان کر دیتی ہیں، رشتوں کو بچانے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اور مجھے تو اب آ کر اس بات کا مطلب کنسیپٹ کلیئر ہوا ہے، جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں نا حلال مال میں سے ایک ایوریج، اس کا ہمارا کوئی حساب نہیں ہے، کھایا بخشا اللہ نے، حلال کمایا ہے، جو کھایا ہے وہ اللہ نے بخشا ہے، اسراف نہ ہو۔ اور اسی طرح جو پہنا ہے کمایا حلال ہے، اپنے پہننے میں اوڑھنے میں زینت میں لگایا ہے، اسراف نہیں ہے، وہ بھی معاف ہے، اس کا بھی حساب نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف ابھی نا وہ کہتے کھاتا برابر ہوا ہے، آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملنا، آخرت میں صرف اس کا ملے گا جو اللہ کے لیے دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، مال جو کھایا وہ گیا، اور آخرت کے لیے وہی بچا جو اس نے دیا۔ تو اب دیکھیں کہ ہمیں اپنے کل مال میں سے، اپنی جمع پونجی میں سے، اپنے جیب خرچ میں سے، میں کہتی ہوں اپنے مہر میں سے، اپنی وراثت میں سے، جہاں جہاں سے ہمیں جو مل رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے حقوق میں سے، خواتین کو بھی، ہم اس میں سے کتنا شیئر انویسٹمنٹ آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اور آخرت تو سارا ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں،
یا کہ سارا ادھر چھوڑ جاتے ہیں وہ یا ساتھ لے جاتے ہیں. جو خرچ کیا وہ ساتھ لے گئے, جو چھوڑا یہاں کا چھوڑا تو ختم ہو جائے گا, تو وہاں کا دیا جو ہے وہ باقی رہے گا, کام آئے گا, ہمارے ہی کام آئے گا, اصل میں تو ہمارے کام آئے گا. باقی رہنے والی چیز تو وہی ہے. باقی رہنے والی چیز وہی. ایک موقع پہ وہ کتنی پیاری حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ وسلم جب ایک بکری ہدیہ آئی جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کروایا, اور اماں عائشہ نے اس کا ایک وہ کندھا ہوتا ہے بکری کا, کیا ہوتا ہے, ران, چوڑی چوڑی, سمجھ لو, چوڑی سمجھ وہ لو. بچا لی, کتف, ایک اس کی ران, ایک چوڑی اس کی وہ بچا لی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا بچا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کتف, ایک اس کی ران بچی ہے, باقی سب چلا گیا ہے. آپ نے فرمایا جو گیا ہے وہ بچہ ہے, بچہ ہے. سبحان اللہ. اس کتف کے سوا سارا بچہ ہے, یہی تو نہیں بچی. یہ تو نہیں بچا نا, یہ تو کھا گئے ہاں ختم, اللہ. اور جو وہ خرچ کر دیا وہ بچ گیا. اور اماں عائشہ کے ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے, روزے سے تھیں, ایک خادمہ تھیں جس کو بھی وہ نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ مدد کرواتی تھیں, اپنی خدمت کے لیے نہیں بلکہ نیکی کے کاموں میں اس سے ہیلپ لیتی تھیں. جیسے ایک اور ایک ہم مل کے 11 ہو گئے, جیسے میں کہتی ہوں آؤ بہنوں ہم مل کے اللہ کا گھر بنائیں, تاکہ امت کے جا کے ورلڈ لیول پہ ہم کوئی کام کر سکیں. ایسے تو وہ ایک خادمہ کے ساتھ مل کے وہ جو ڈھیر تھا انبار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے 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 وہ غروب کا ٹائم ہو گیا اور کچھ نہ بچا, مال ختم ہو گیا. وہ خادمہ سر پیٹتی ہے, کہتی ہے کہ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں بچایا, ام المومنین آپ نے اپنے لیے بھی کچھ نہیں بچایا, افطار کے لیے کچھ نہیں بچایا. اللہ سبحان. جن کو آخرت کا جنون ہوتا ہے نا, وہ دنیا کا نہیں مطلب ہے کہ سوچتے ہیں, اللہ اکبر, پھر اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ نے ان کا قیامت تک نام باقی رکھا. اور وہ سیدنا زینب رضی اللہ عنہا جس کو اللہ کے نبی نے لقب دیا ام المومنین کا, تو وہ سخاوت میں اعلیٰ مثال تھی, ہاتھ لمبا تھا. ہاں وہ ہاتھ لمبا. وہ کیا کرتی تھیں, ان کا وہ سٹچ کرتی تھی, کپڑے سیا کرتی تھی, خیاط تھی, تو کپڑے سی کے جو اس کی جو محنت مزدوری ہوتی تھی تو وہ کرتی تھی اپنا غربا میں, بیوہ میں, یتیموں میں خرچ کر دیتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ لقب دیا کہ ام المسکین. جب وہ فوت ہوئی, ام المساکین, تو وہ فوت ہوئی جب, تو اس وقت جو ہے نا وہ سارے مدینہ کے لوگ رو رہے تھے, گلیوں سے رونے کی آواز, اب ہم یتیم ہوئے ہیں, آج ہم یتیم. پہلے نہیں تھے, پہلے تو وہ جو ضروریات تھی ہماری ماں پورا کر رہی تھی, اب وہ چلی گئی تو ہم یتیم ہو گئے ہیں. آپ کراچی تھیں, اور ایسے ہی ایک معلمہ, وہ جہاں ہم پچھلے مہینے لیکچر کے لیے بھی گئے تھے, انہوں نے انوائٹ کیا تھا فاروق پورہ سے, بلال چوک سے, ملتان میں ہی. ماشاء اللہ ان کا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے ماشاء اللہ. اور وہ امی جان اتنا مزے کا بیف پلاؤ بنا کے لائی ہیں, میں وہ مناظر بھی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ. وہ خود بنا کے لے آئیں, اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا, اور امی ان کے بچے ایسے بھاگ بھاگ کے لیبر کو اینٹیں اٹھا کے دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, فروٹ تقسیم کر رہے ہیں. وہ سب سے چھوٹی بچی, نام تھا اس کا اسوہ. میں نے کہا کہ آپ اسے اسوہ حسنہ بلایا کریں, اسوۃ حسنہ, کہ یہ گڈ رول ماڈل ہے, بالکل اچھا نمونہ, اسوۃ حسنہ. وہ واقعی اسوہ حسنہ تھی. پہلے ایک اینٹ اس نے کہا مجھے لگانے دیں, آپ سب کو لگانے دیتی ہیں, ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے آپ نے مجھے نہیں لگانے دی. میں نے کہا حاضر آپ لگائیں. تو ایک اینٹ لگائی, پھر کہتی ہے اور کہتی ہے پوری دیوار میں تعمیر کروں گی. چھوٹی سی بچی, اللہ اکبر. اور پھر سارے بچے ون بائی ون, بیٹی, جوان بیٹی, ماں اور امی جان, اس سب کے پیچھے جو قوام تھا نا, اصل سلوٹ اس کو ہے وہ خاوند, جو بیوی کو اس سارے معاملے میں شوق دلوانے میں اور پورا کروانے میں آگے پیچھے ہیں. اللہ اس کو جنت کی سرداریاں نصیب فرمائے. آمین. جو اپنی بیوی کو, اپنے بچوں قوام کو ہونے کا حق ادا کر لے کے دیا, آ رہے ہیں, تو ان کے اس میں تعاون کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں بھی وہ بہتر شخص ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے. وہ فی ذالک, جو نہیں ہے ان کے لیے بھی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کو وسائل دے کہ وہ اپنے نیک ارادے پورے کر سکیں. اللہ وسائل دے, توفیق دے. آج اپنی فیملی میں بیٹھ کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اس طرح ہی ہماری سب فیملیاں جو ہیں جنت میں اکٹھی ہوں, تو کیا ہی منظر ہوگا. تو بیٹا وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یہ یہاں تک لیا اللہ کی رحمت ہے پہلے تو, اس کے بعد یہ ہے نا آپ کے بابا کا بہت تعاون ہے. دن نہیں دیکھتے, رات نہیں دیکھتے, جب کہیں جانا ہے, آنا ہے, پڑھنا ہے, یہ چیز خریدنی ہے, دین کے لیے کرنا ہے, وہ سب کے لیے اللہ ان کی صحت میں, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. امی یہی والدین ہوتے ہیں نا جو بچوں کو خواب دکھاتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, وہ دنیا کو آئیڈیلائز کر کے دکھاتے ہیں, دیکھو رشتہ دار, دیکھو فلاں وہ کہاں پہنچ گیا,
اگر ہم اپنے بچوں کو جنت آئیڈیلائز کر کے دکھائیں کہ دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے اللہ کے دین کے لیے، دیکھو فلاں نماز میں، دیکھو فلاں انفاق میں، دیکھو فلاں روزے میں، دیکھو فلاں، تو یہ تو وہ چیز ہے اللہ فرماتا ہے اس میں مقابلہ کریں اصل مقابلہ کرنے والے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ تقبل اللہ منکم، جزاکم اللہ خیرا۔